کتاب مقدس میں سے دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت سے لے کر 17 آیت تک خداوند کے پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں۔ مقدس پولس رسول کا خط ہے، دوسرا خط ہے تیموتھیوس کے نام، اور اس کا 3 باب ہے اور اس کی 15، 16 اور 17 آیت خداوند کے پاک کلام میں سے آج ہم تلاوت کریں۔ کلام خدا میں جو مرحوم ہے اور تو بچپن سے ان پاک فرشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ جماعت بیٹھ جائے۔ یسوع مسیح کے خوبصورت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ بولیے ہیلیلویا، زور سے بولیے ہیلیلویا۔ بہن مہری نہیں بولی، پھر سے بولیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر، ان کو بلوانے کے لیے ہم سب مل کر ان کے ساتھ بولیں گے ہیلیلویا، پریز دی لارڈ، گلوری ٹو لارڈ۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے کہ خداوند نے ہمیں آج کا دن دیا تاکہ ہم خداوند کے پاک کلام کو پھر سے سیکھ سکے۔ تو شکر گزاری کرتے ہوئے ہم اس کے پھاٹکوں میں داخل ہیں، اس کی بارگاہوں میں ہم داخل ہوئے ہیں، ہم اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے پیغام کی طرف بڑھے، کیا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلے اتوار کیا سیکھا ہے؟ کسی کو یاد ہے پیچھے سے؟ بہنوں میں سے ایک بھائی کو یاد ہے، ایک بیٹے کو یاد ہے، ایک بیٹی کو یاد ہے، اور شاباش۔ میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ پوچھنے کا مقصد کبھی یہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی آپ کو شرمندہ کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو دوبارہ سے ریوائز کر کے آگے کنٹینیو کر سکیں۔ اگر ہمیں پیچھے والا ہی یاد نہیں ہوگا تو میں یہ کیسے تصور کر سکتا ہوں کہ ہمیں آج کا بھی یاد رہے گا یا تو کیا ہوا تھا؟ کلام یاد ہے؟ بتائیں۔ اچھا، پچھلے اتوار کون کون چرچ میں آئے تھے؟ اب جھوٹ نہ بولیے گا، صحیح سے بتائیے گا۔ ہیلیلویا۔ بیٹا آپ بتاؤ کیا کلام ہوا تھا؟ وہ آپ کے پیچھے بیٹھے۔ حزقیہ کے بارے میں سیکھا تھا، بتاؤ آپ ضرور جی۔ یس، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے، ہم نے اس کو سیکھا تھا۔ اور کیا حزقیہ کے ساتھ کیا ہوا یاد ہے؟ کیا ہوا تھا؟ کیا وہ بیمار تھا، اسے پیغام دینے کے لیے کون آیا؟ یسایہ نبی آیا۔ اس نے پیغام دے دیا کہ خداوند نے مجھے یہ باتیں کہنے کے لیے تیرے پاس بھیجا ہے، اور اس نے وہ باتیں بتائیں یا نہیں؟ بتائیں کہ تو کیا ہونے والا ہے، تو اپنے گھر کا بندوبست کر لے۔ تو اس نے پہلا کام کیا کیا؟ دیوار کی طرف منہ کیا اور کیا کرنے لگا کہ خدا مجھے کیا کر، مجھے یاد فرما۔ یہی کہا نا اس نے؟ تو جدو تمہیں لگے نا کہ تاری زندگی اینڈ ہونے والی ہے، تاری زندگی چ پرابلمس، تاری زندگی چ مشکلات زیادہ ہو رہی ہیں، تو میرے عزیزو حل بائبل مقدس میں موجود ہے۔ مجھے اور آپ کو ایک کونے میں بیٹھ جانا ہے اور اپنے زندہ خدا سے یہی دعا کر، خدا ان مجھے کیا کر، یاد کر، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بندی ہوں، بولو آمین۔ یہ پچھلے پیغام میں ہم نے سیکھا تھا۔ آج ایک بڑا خوبصورت اور خاص ٹاپک ہے جو میں آج آپ سب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کہ خدا نے اپنا کلام کیوں دیا؟ کیا ٹاپک ہے جی؟ خدا نے اپنا کلام ہمیں، بول سکتے ہیں آپ؟ ٹاپک کیا ہے؟
خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا؟ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں ہم؟ کیوں دیا خدا نے اپنا کلام ہمیں؟ کیوں دیا؟ وجہ کیا؟ جی وجہ کیا؟ کیوں خدا نے اپنا کلام ہمیں دیا؟ بتائیے، شاباش۔ تاکہ ہم شفا حاصل کریں، تاکہ اس پر ویری گڈ، اور تاکہ ہم نجات پا سکیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم دوسروں کو بھی کیا کر سکیں؟ بچا سکیں، اور تاکہ ہم روح القدس کو حاصل کر سکیں۔ خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا؟ کیا ہم بہت اچھے ہیں؟ بتائیے ذرا، اس کو باہر لے جائیں، یہاں کوئی پکڑ کے یہاں سے تھوڑا سا پیچھے لے لیں۔ خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا؟ کیا ہم بہت اچھے اس لیے دیا؟ جی ہم بہت اچھے ہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں میں، ہم کیا پائیں؟ ہم نجات پائیں، اس لیے خدا نے ہمیں کیا دیا؟ اپنا کلام دیا۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں سے آج ہم نے حوالہ تلاوت کیا ہے، اسی میں اس سوال کا جواب موجود ہے۔ اسی میں اس سوال کا جواب کیا ہے جی؟ موجود ہے۔ اگر آپ نے حوالے کو غور سے سنا ہے، یہاں پڑھا ہے، تو آپ کو اس بات کا جواب مل گیا۔ لیکن اگر آپ نے صحیح سنا نہیں ہے، صحیح پڑھا نہیں ہے، تو جواب آپ کو اب میں بتاؤں گا آپ کو کہ خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا۔ آج کا عنوان کیا ہے جی دائیں؟ خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا؟ آخر کیا وجہ کہ خدا نے اپنا کلام کیا کر دیا؟ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا۔ وجہ کیا؟ اس کی ہم 5ویں ایسے پڑھتے ہیں۔ یہ کس خط میں سے ہم نے حوالہ تلاوت کیا؟ یہ پولس رسول ہے۔ کون سے رسول ہے؟ یہ پولس رسول ہے، اور اس کا ایک شاگرد ہے تموتھیوس۔ میرے ساتھ رہیے گا، پولس کا ایک شاگرد ہے جس کا نام کیا ہے؟ سارے کہہ سکتے ہیں کیا نام ہے پولس کے شاگرد کا؟ تو پولس تموتھیوس کو خط لکھتا ہے۔ پولس تموتھیوس کو کیا لکھتا ہے؟ خط میں جو باتیں لکھتا تھا، کیا پولس اپنی طرف سے لکھتا تھا؟ بتائیے ذرا، اپنی طرف سے؟ وہ خدا جو اسے لکھواتا تھا وہ وہی لکھتا تھا، اور وہی لکھ کر آگے کس کو بھیجتا تھا؟ بولے ذرا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ خط لکھنے والا کون ہے؟ پولس رسول۔ لکھا کسے گیا؟ لکھوایا کس نے؟ ویری گڈ، لکھوایا کس نے؟ خدا نے لکھوایا۔ کسی کس بات کی سمجھ نہیں آئی تو بتا دے، آئیے سمجھ۔ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا؟ وجہ کیا ہے کہ خدا نے اپنا کلام ہمیں دے دیا؟ یہ کوئی عام بات ہے؟ بتائیے ذرا کہ خدا کا کلام ساڈے گھراں دے وچ، خدا دا کلام مطلب خدا ساڈے ہاتھاں دے وچ، خدا ساڈے گھراں دے وچ پیا ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو کیا یہ عام بات ہے؟ یہ بڑی خاص بات ہے۔ ہلیلویا۔ پولس نے روح کی ہدایت سے خط لکھا ہے، اور لکھ کے کس کو سینڈ کیا ہے؟ ویری گڈ۔ اور لکھا کیا ہے؟ 5ویں آیت میں پڑھیں گے، سب پڑھیے ذرا۔ 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ پولس تموتھیوس کو کیا لکھ رہا ہے؟ اور تو، یہ پولس تموتھیوس سے مخاطب ہے کہ تموتھیوس تو بچپن ہی سے، کب سے؟ آپ بھی بچپن سے چرچ جاتے ہیں نا؟ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری عمر رسیدہ خواتین یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہم بچپن سے اگر ریگولر چرچ نہیں جاتے تو عیدیں تے جاندے رہے ہیں نا۔ تو پولس یہی بیان کر رہا ہے تموتھیوس کو کہ تو بچپن ہی سے کیا؟ پاک نوشتوں سے واقف ہے۔ ان پاک نوشتوں سے کیا ہے؟ یہ پولس تموتھیوس کو لکھ رہا ہے کہ تو بچپن ہی سے، کب سے؟ تو بچپن ہی سے پاک نوشتوں سے کیا ہے؟ کسے کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولے ذرا، کسے کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ پاک نوشتوں۔ پاک نوشتے مطلب پاک کلام کی بات ہو رہی ہے۔
خدا کے کلام کی بات کہ تو بچپن ہی تو کلام نو جاندا ہے، ایسے کہہ سکتے ہیں ہم۔ پولس کہہ رہا ہے تیموتھیوس کو کہ تو بچپن ہی سے کلام کو کیا کرتا ہے؟ کیا ہم بچپن سے جانتے ہیں کہ خدا کا کلام ہے کچھ؟ پتہ تو ہے نا، پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، لیکن ہمیں پتہ تو ہے نا کہ کلام کچھ ہے خدا کا۔ جی پولس کہہ رہا ہے کہ تو بچپن ہی سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے۔ کیا ہم واقف ہیں بچپن سے؟ جواب دیجیے، کیا ہم واقف ہیں بچپن ہی سے؟ ویری گڈ۔ تیموتھیوس بھی اگر آپ بچپن ہی سے واقف ہیں پاک نوشتوں سے، پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک، تو آپ پھر کیا ہیں؟ واقف کون تھا؟ آپ نے کہا کہ ہم بھی کیا ہیں، پھر ہم بھی کیا ہوئے؟ پھر آج یہ خط کس کے لیے ہوا؟ ہمارے تو کہنا ہی نہیں نا۔ آج یہ خط کس کے لیے ہوا؟ پولس کس سے باتیں کر رہا ہے؟ اس وقت کس سے کر رہا تھا؟ اس وقت پولس تیموتھیوس سے کیا کر رہا تھا؟ باتیں کر رہا تھا۔ آج پولس کس سے باتیں کر رہا ہے؟ تیموتھیوس سے۔ تیموتھیوس ہی نا، کیونکہ جب ہم پاک نوشتوں کو بچپن سے جانتے ہیں تو ہم کیا بن جاتے ہیں؟ اور تیموتھیوس کے نام کا مطلب میں نے بتایا تھا، یاد ہے؟ خدا کی عزت کرنے والا، لور آف گاڈ۔ تیموتھیوس کے نام کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی آپ کرتے ہیں، تو پھر آپ کیا ہوئے؟ کیا ہم خدا کی عزت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، پھر ہم کیا ہوئے؟ تو پولس نظر آ رہا ہے، تیموتھیوس سے بات کرتا ہوا پولس نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہیلو، آ رہا ہے نظر؟ پولس بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا پولس اپنی ہدایت سے لکھ رہا تھا؟ بلکہ خدا جو اسے بتاتا تھا وہی لکھتا تھا، اور وہی لکھ کر کسے بھیجتا تھا؟ اس وقت پولس تیموتھیوس کو بھیجتا تھا۔ آج تیموتھیوس کدھر ہے؟ ہم تو کہنا ہی نہیں نا۔ آج تیموتھیوس کدھر ہے؟ آپ کہہ سکتے کہ میں تیموتھیوس ہوں؟ یہ خط کس کے لیے ہے؟ یہ خط کس کے لیے لکھا گیا؟ بائبل میں لکھا ہے تو بچپن ہی سے پاک نوشتوں کو جانتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ کب سے؟ ویری گڈ۔ ہم کیا ہو گئے؟ ہم کیا بن گئے پھر؟ تیموتھیوس۔ مطلب وہ جو بات اس وقت پولس تیموتھیوس کو لکھ رہا ہے، آج ہمارے درمیان سیم ویسے ہی چل رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ اچھا، کیا آگے پڑھیے ذرا، بچپن سے ان پاک نوشتوں کو سے واقف ہے جو مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں۔ کیا بخش سکتے ہیں؟ دنائی بخش سکتے ہیں۔ جو پاک نوشتوں سے آپ واقف ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کلام ہمیں کیا بخش سکتا ہے؟ دنائی، نجات بخش سکتا ہے، دنائی بخش سکتا ہے۔ پتہ ہے کہ نہیں؟ کب سے پتہ ہے؟ بچپن سے ہی پتہ ہے۔ وہ الگ گل ہے کہ دنائی ساڈے اندر آئی، نجات اسی حاصل، لیکن پتہ سانوں کدوں تو؟ بچپن تو ہی پتہ ہے۔ ایڈر صاحب کیسا لگ رہا ہے؟ پتہ سانوں وہ الگ گل ہے کہ اسی نجات کا تجربہ حالے تک حاصل نہیں کیتا، لیکن پتہ سانوں، پتہ ہمیں بچپن ہی سے ہے کہ یہ جو پاک نوشتیں ہیں، یہ جو پاک کلام ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بدروہیں اس سے ڈرتی ہیں۔ پتہ کہ نہیں؟ اس لیے تو یہ سرانے رکھ کے ستا جاتا، یہ انجتے رکھ کے بندے سو جاتے ہیں، ڈر نہ لگے۔ پتہ ہے ہمیں بچپن تو، اگر کسی کو کوئی بدرو ستاتی ہے تو وہ فوراً کیا پکڑے گا؟ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ اندے تو بدرو، بولو تو صحیح، پتہ ہے کہ اندے تو بدرو، فوراً بائبل پکڑے گا، وہ پاویں پوری زندگی کبھی پڑھی نہ ہوئے، اور کیا کرے گا؟ اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لے گا، اسے اپنے ساتھ رکھ لے گا، اسے اپنے ادھر اوپر رکھ لے گا، ایسے کرے گا نا۔ سب پتہ ہمیں کب سے ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ خدا نے اپنا کلام ہمیں، یہ پولس نے کچھ باتیں کی ہیں 15ویں آیت میں تیموتھیوس سے، تو میں نے بھی آج بھی پولس نے باتیں کی ہیں کس سے؟ تیموتھیوس سے۔ تیموتھیوس کون؟ ٹھیک ہے، پولس آپ سے باتیں کرتا، آپ کو سنائی دے رہا ہے؟ کس کی ہدایت سے یہ باتیں کر رہا ہے؟ خدا کی ہدایت، اپنی ہدایت سے یہ باتیں نہیں کر رہا۔ خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا؟
خدا نے اپنا کلام ہمیں پڑھیے بھائی کیوں دیا؟ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، ہر ایک صحیفہ. کتنے صحیفے؟ کتنے صحیفے؟ صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ جو نبیوں کا کلام ہے. کون سا صحیفہ کسے کہا جاتا ہے؟ نبیوں کے. جو خدا نے نبیوں سے کلام کیا اور نبیوں نے آگے کیا کر لیا؟ بولے تو صحیح، لکھ لیا. اسے کیا بولا جائے گا؟ کیا بولا جائے گا؟ کیا بولا جائے گا؟ بولو تو صحیح، زور سے بولیں، سارے بولو. صحیفہ. کیا بولا جائے گا؟ سو خداوند کا کلام جو لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ. کتنے صحیفے؟ بائبل مقدس کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ٹوٹل کتنی ہیں؟ 66 66 کتابیں بائبل مقدس سے موجود. سو یہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے. خدا کے کس سے؟ الہام. الہام کسے کہا جائے گا؟ جو خدا نے بتائی ہو، جو خدا نے باتیں بیان کی ہو، کہی ہو، اسے کیا کہا جائے گا؟ الہام. اسے کیا کہا جائے گا؟ صحیفے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، یاد ہے؟ جو کچھ خدا نبیوں کو بتاتا، نبی انہیں کیا کر لیتے، اور جو لکھا ہوتا اسے وہ کیا کہلائے گا؟ صحیفہ کہلائے گا. اور الہام کسے کہا جاتا ہے؟ الہام مطلب خدا کی آواز، خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں. وہ کیا کہلائیں گی؟ وہ کیا کہلائیں گی؟ آپ ادھر موجود ہیں؟ ادھر موجود ہیں؟ کیا میں بہت مشکل باتیں کر رہا ہوں؟ میں مشکل باتیں کر رہا ہوں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم نے پہلے پالوس رسول کو سیکھا. ایک خط لکھنے والا کون ہے؟ بولے ذرا. کس کو لکھا جا رہا ہے؟ آج تموتھیوس کہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. آج تو پالوس بھی موجود ہے، تموتھیوس بھی موجود ہے، اور جو لکھوانے والا وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہے. اور ہم بچپن سے تموتھیوس کے نام بائبل کو بچپن سے ہی جانتے ہیں کہ یہ دنائی دیتی ہے، یہ نجات دیتی ہے. ایسے ہی ہے. تو جتنے بھی بائبل مقدس کے صحیفے ہیں، جتنے بھی بائبل مقدس کے جو کتابیں ہیں، وہ کس نے لکھوائی ہیں؟ خدا نے نبیوں کے اوپر ظاہر کیا اور نبیوں نے کیا کر لی؟ الہام جاری ہوا کس کے اوپر؟ نبیوں کے اوپر. اور نبیوں نے کیا کر لیا؟ سو الہام جو خدا کے منہ سے باتیں نکلی، جو خدا نے باتیں بیان کی، الہی باتیں، الہام، اور وہ کیا بن گیا بعد میں؟ صحیفہ. بولو آمین. جو نبیوں لکھ لی. ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے. اب ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ خدا نے اپنا کلام ہمیں ہر ایک کتاب جو بائبل مقدس میں موجود ہے، جو بائبل مقدس میں 66 کی 66 کتابیں ہمارے ہاتھوں میں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ نمبر 1 پر کیا ہے جی؟ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم. نمبر 1 پر کیا ہے؟ خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا؟ تاکہ ہم اس کلام سے کیا پائیں؟ پوائنٹ نمبر 1 میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. پوائنٹ نمبر 1، 1 نمبر پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا. اس کا جواب کیا ہوا؟ تاکہ ہم خدا کے پاک کلام سے کیا حاصل کریں؟ بولے ذرا، کیا حاصل کریں؟ کتنی کی ہے آج تک ہم نے؟ یا کتنا زیادہ لوگوں کو تعلیم کی طرف لے کے آیا جا رہا ہے؟ کتنی زیادہ لوگوں کو بائبل سکھائی جا رہی ہے آج؟ یا کتنا زیادہ آپ فرق کر سکتے؟ میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بتائی. میں نے کہا کہ آپ ایک دعا رکھیں جہاں پر آپ یہ لکھیں کہ اس عبادت میں لوگوں کے لیے شفایہ دعا کی جائے. کیا لکھا جائے؟ ایک دعا رکھیں، اس میں لکھا جائے کسی دعا میں لوگوں کے لیے کیا کی جائے گی؟ شفایہ دعا کی جائے. اور ایک عبادت اس کے برعکس ایک یہ بھی رکھیں کہ آج دعائیہ عبادت ہے، آج ہم مل کر کیا کریں گے؟ دعا کریں.
مجھے بتائیے ان دونوں دعاؤں میں زیادہ جنتا، زیادہ لوگ کس عبادت میں ہوں گے؟ ہاں، شفائیہ۔ کیوں؟ بس ہم بیماری تک ہیں، جدو سارے جسماں 'چ بیماری موجود ہے ہم یسو کے پیچھے ہیں۔ جیسے بیماری ختم، جدو کہیے دعا واسطے آؤ، پھر ہم ختم، پھر موت پی جاتی، ہم نہیں آئے۔ شفا لینے کے لیے سب تیار ہیں، دعا کرنے کے لیے زیادہ لوگ تیار۔ اچھا، اب ایک اور عبادت ارینج کریں۔ ہم نے پہلے ایک عبادت کی شفائیہ عبادت، اس میں لوگ کتنے ہوں گے؟ دعائیہ عبادت میں۔ اب ایک دعائیہ عبادت رکھیں اور ایک بائبل کلاس رکھیں۔ ایک دعائیہ عبادت رکھیں اور ایک، بتائیں ان دونوں عبادت میں کتنے لوگ آئیں گے؟ جی، کس عبادت میں زیادہ لوگ ہوں گے؟ وہ تو ٹھیک ہے، شفائیہ میں ہوں گے۔ دعائیہ عبادت میں ہوں گے یا بائبل کلاس میں زیادہ لوگ ہوں گے؟ جی، دعا والے نہیں ہے، وہ شفائیہ عبادت والا ہم نے سیکھ لیا نا، تو اس میں تو کتنے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اس کا ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب دو عبادت ہم نے رکھی ہیں، دو عبادت ہے۔ ایک تو وہ ہے جہاں پر صرف کیا کی جائے گی؟ دعا کی جائے گی، جہاں پر بیٹیاں، کلیسیا کے بیٹے، کلیسیا کے بزرگ، کلیسیا کی بزرگائیں مل کر کیا کریں گی؟ صرف دعا ہی کرنی ہے۔ اس دعا میں کتنے لوگ آئیں گے؟ اور ایک عبادت وہ ہے جس میں یہاں سے ٹیچ کیا جائے گا، بائبل سکھائی جائے گی، اس میں کتنے لوگ آئیں گے؟ بائبل سیکھنے کے لیے کتنے آئیں گے اور دعا کرنے کے لیے کتنے آئیں گے؟ ان دونوں میں سے زیادہ تعداد کس کی ہوگی؟ دعا والی میں۔ کلام والے ہمیشہ گھٹ ہی ہونے۔ یہی بات میں آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، کلام سیکھن والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں، شفا لینے والے، دعاواں کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بائبل سیکھن والے، دیکھیں آج کلیسیا کا حال کیا ہے۔ آج یہاں سے اگر میں بائبل سکول یا بائبل کلاس سٹارٹ کر دوں تو سوائے تقریباً 7 بیٹیوں کے اور کوئی بھی بیٹوں میں سے کوئی شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ زیادہ تر بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں بائبل سکول۔ خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا؟ زور سے، تاکہ ہم کیا پا سکیں؟ تعلیم پا سکے، خدا کے کلام کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ لیکن میں اکثر بات کہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو سکولز میں زیادہ فیسیں دے کر پڑھاتے ہیں، ٹیوشنز بھی رکھتے ہیں، لیکن بائبل سکول میں کبھی سے ہم نے ایڈمیشن کروایا نہیں، اس لیے بائبل کی تعلیم کا پتہ نہیں ہوتا۔ خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا عزیزو؟ تاکہ ہم کیا پائیں؟ تعلیم پائیں۔ ہر بوڑھے کے لیے، ہر نوجوان کے لیے، ہر بچے کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر مرد کے لیے اور ہر کلیسیا کے لیے کلام اس لیے دیا گیا ہے تاکہ کلیسیا کیا پائے؟ تعلیم پائے۔ کیا پائے؟ لیکن آج نہیں پائی جا رہی تعلیم۔ اگر کوئی تعلیم دینے والا ہے تو تعلیم لینے والے نہیں ہیں، اگر کوئی تعلیم لینے والے ہیں تو تعلیم دینے والا نہیں ہے۔ اور جہاں پر یہ دونوں ہیں وہاں پر تیسری پارٹی انٹری کرتی ہے کہ یہ کیوں ایک جگہ پر جمع ہے؟ کہاں پر جائیں؟ کہاں جا کر سیکھیں؟ میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا؟ تاکہ ہم کیا پائیں؟ آپ کو یاد ہے 7 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اعمال کی کتاب میں سے۔ توبہ کرنا، بپتسمہ لینا، تو کیا ملے گا؟ روح القدس۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، بپتسمہ لیتا ہے، تو تیسرے نمبر پر کیا حاصل کر لیتا ہے؟ جسے روح القدس یافتہ ہوتا ہے وہ کیا پاتا ہے؟ رسولوں سے۔ آج کتنی پائی جا رہی ہے تعلیم؟ آج ہماری ماؤں کے پاس کتنی تعلیم ہے بائبل کی؟ ہماری ماؤں کے پاس، ہمارے بزرگوں کے پاس بائبل کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ اکا دکا کوئی کلیسیا میں سے ہو سکتی ہے جن کو 2 آیتاں بائبل دیاں،
آندیاں تو انہیں بس اندر ہی سر کپایا، بس ہے ہی سچا ہے، اگے پیچھے پڑھنا کوئی نہیں۔ تعلیم حاصل کرنی ہے، یہ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو اس لیے دیا گیا تاکہ ہم کیا پائیں، صرف ہم نہ پائیں بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس کی کیا دیں، بولو آمین۔ ایک پوائنٹ ابھی تک ڈسکس ہوا ہے کہ خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا، تاکہ ہم کیا پائیں، کیا پائیں۔ اس کے لیے ایک حوالہ پڑھ لیتے ہیں، زبوروں کی کتاب زبور نمبر 32 اور آیت نمبر 8، خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں، جلدی سے پڑھیے ذرا۔ میں تجھے تعلیم دوں گا۔ جی ہاں، کیا لکھا ہے پہلا جملہ؟ زبوروں کی کتاب زبور نمبر 32 ہے اور اس کی آیت نمبر 8 ہم نے تلاوت کی ہے، اور یہاں پر خدا خود فرماتا ہے، کیا فرما رہا ہے خدا؟ میں تجھے تعلیم دوں گا۔ جی ہاں، خدا کہتا ہے کہ میں تجھے کیا دوں گا؟ خدا تو تعلیم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آج کوئی خدا سے تعلیم لینے کے لیے تیار ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو خدا سے تعلیم لینے کے لیے۔ خدا نے کلام میں کیا کہا کہ میں تجھے کیا دوں گا؟ تو میں تو تعلیم دینا چاہتا ہوں، لیکن کوئی بیٹی تعلیم، کوئی بیٹا تعلیم حاصل کرنا، کوئی اکا دکا ہوگا جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر یہی لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ میں تجھے تعلیم دوں گا؟ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ خدا کا کلام فرما رہا ہے کہ میں تجھے کیا دوں گا؟ خدا کہہ رہا ہے میں تجھے تعلیم دوں گا، تو دھکے نہ نا خدا نے دے دینی، کوئی اگو لین والا تو ہونا چاہیے ایسے نلکا گیڑنے والا نلکا گیڑتا رہے تو کوئی پین والا ہی نہ ہو تو پانی کیا ہوگا؟ آج نلکا گیڑنے والا تو ہے، نلکا بھی موجود ہے، نلکا گیڑنے والا بھی، لیکن پین والے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، کتنے ہیں؟ تھوڑے ہیں، بلائے ہوئے لیکن برگزیدہ تھوڑے۔ خدا خود کہتا ہے کہ میں تجھے کیا دوں گا؟ تموتھیوس کے خط پر واپس آ جائے، تیسرا باب 16ویں آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ سو نمبر 1 پر خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا؟ بلند آواز سے بتائیے، ایک آواز سے بتائیے، تاکہ ہم کیا پائیں، کیا پائیں؟ ویری گڈ۔ اور نمبر 2 پر ہم پوائنٹ کو سیکھنے جا رہے ہیں، خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا؟ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 2 ہے، کیا لکھا ہے جی؟ اور الزام، اور الزام۔ خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا؟ تاکہ وہ کیا لگائے؟ بولو تو صحیح، ہاں کیا لگائے؟ کیا خدا کا کلام ہمارے پر الزام لگاتا ہے؟ یس۔ زبور 23 ہم سب کو آتا ہے، آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے نا زبور 23، ہم نے یہاں پر لکھ کر بھی رکھا ہوا تھا۔ اس میں جو پہلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ خداوند میرا، سب کو آتی ہے، خداوند میرا۔ پتہ آپ کو چوپان کا مطلب کیا ہے؟ چرواہا۔ چوپان کا مطلب کیا ہے؟ چرواہا۔ داؤد کیا کہہ رہے ہیں کہ خداوند میرا، ویری گڈ۔ چوپان کی جگہ چوپان کا مطلب کیا ہے؟ تو خداوند میرا، داؤد کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند میرا۔ اگر وہ خداوند کو چرواہا کہہ رہا ہے تو پھر اپنے آپ کو کیا بنا رہا ہے؟ بھیڑ۔ اپنے آپ کو کیا بنا رہا ہے؟ داؤد کہہ رہا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، یعنی چرواہا ہے، اور میں اس کی کیا ہوں؟ اور ایک 5ویں آیت لکھی ہوئی ہے زبوروں کی کتاب میں، آپ کو پتہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تیرے آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے، پڑھی آیت ہم روز پڑھتے ہیں زبور 23 جب ہم اسے پڑھتے ہیں، تیرے آسا سے اور تیری لاٹھی سے مجھے کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ خداوند تیرے آسا، آسا کینوں کہندے نے؟ لاٹھی سوٹی۔ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا ہے؟ تیرے آسا سے تیری سوٹی تو مینوں کی ہے؟ تسلی۔ سیکھ رہے ہیں، میں کچھ بات سمجھانے لگا۔ ہم پوائنٹ نمبر 1 ڈسکس کر لیا ہم نے، پوائنٹ نمبر 2 ہم ڈسکس۔ پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے؟ خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا؟ پوائنٹ نمبر 2، خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا؟ الزام۔ الزام پر میں آپ کو بات سکھا رہا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ زبور 23 ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ تیرے آسا سے تیری لاٹھی سے مجھے کیا ہے؟ آپ کو پتہ چرواہوں کے پاس بڑی بڑی سوٹیاں ہوتی ہیں،
ਜਿਹੜੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ? ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ اچھا بھیڑ کی خاصیت سنیے, بھیڑ کی خاصیت کیا ہے, بھیڑ کی نشانی کیا ہے, پتہ کیا ہے؟ بھیڑ کے اندر بڑی اچھی چیز یہ ہے کہ بھیڑ زیادہ تر جو ہے اس کی جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا سر جھکا کر چلتی ہے. جو بھیڑ ہوتی ہے وہ اپنا سر جھکا کر, اور دوسری اس کی عادت تقریباً یہ ہے کہ وہ جب سر جھکا کے چلتی ہے تو وہ دوسری بھیڑ کے پیچھے چلتی ہے. کتنی نشانیاں میں نے بتائی آپ؟ نمبر 1 پر سر جھکا کر چلتی ہے. کون؟ داؤد اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ ہم بھی روز کیا پڑھتے ہیں؟ زبور 23, خداوند میرا بھی. تو ہم بھی اپنے آپ کو کیا بنا رہے ہوتے ہیں؟ تو بھیڑ کے اندر خاصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ نمبر 1 پر سر جھکا کر چلتی ہے. کیا ہم آج چلتے ہیں؟ کیا آج ہم سر جھکاتے ہیں خدا کے آگے, یہوہ خدا کے آگے؟ نمبر 2 پر اس کے اندر خاصیت ہے کہ وہ دوسری بھیڑ کے, کیا ہم آج تک کسی کے پیچھے چل رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنے چرواہے کی راہ کو پہچانا کہ ہمارا جو ہمیں چرا رہا ہے بھیڑیں, کیا ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں؟ اس کے پیچھے چلنے سے مراد اس جیسے کام کرنا, اس کی بات کو ماننا. یہ 2 خاصیت میں نے بھیڑوں کے بارے میں آپ کو بتائی. تو جب بھیڑیں ایک راہ سے بھٹک جاتی ہے, اس کے بارے میں ایک تمثیل بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک بھیڑ کھو گئی 99 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਗਲਾ ਇੱਕ ਭੇਡ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ایسے ہی ہے نا. مطلب بھیڑیں بھٹک جاتی ہیں, بھیڑیں بھٹک جاتی ہیں. جب بھیڑ کو بھٹک جائے گا, ادھر ادھر ہو جائے نا, تو چرواہے کے پاس ایک آسا اور ایک لاٹھی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے نا, وہ اس نے اسی لیے رکھی ہوتی کہ جدو بھیڑ ادھر ادھر ہوئے تو ماڑی جی لاتی ذرا ادھر ہو, ذرا ادھر کرتا کہ نہیں ایلڈر صاحب؟ کرتا ہے نا ایسے, ادھر آگے چرواہا ایسے آسا ہی کر دیتا تو بھیڑ سمجھ آتی ہے کہ میں بھٹک گئی ہوں تو میرا چرواہا جڑا مینوں کہہ رہا ہے کہ ادھر ہو جانا. ایسا کریں تو وہ جو لاٹھی لگتی ہے بھیڑ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں غلط راہ پر ہوں, مجھے صحیح راہ پر. تو یہی چیز ہے یہاں پر الزام کے بارے میں, یہی ٹرم استعمال کی گئی ہے کہ خدا کا کلام ایسے ہمیں لگتا ہے الزام لگاتا ہے ہم پر, جیسے ایک لاٹھی بھیڑ کو لگتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ میں غلط ہوں, میں صحیح راہ تے. تو خدا کا کلام ہمارے اندر جب غلطی ہو جاتی ہے, ہم جب راستے سے بھٹک جاتے ہیں, تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ بیٹی, میرے بیٹا, میری بھیڑ تو راستے سے. کلام کہتا ہے جھوٹ نہ بولی, تو جھوٹ بول رہی ہے, تو جھوٹ بول رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ الزام ہی تو لگا رہا ہوتا ہے. کلام میں کیا لگا رہا ہوتا ہے؟ نہیں لگا رہا ہوتا کہ تو نے کیا بولا ہے, جھوٹ بولا ہے, تو نے چوری کی ہے, فور ایگزامپل بہت ساری بات, تو نے ایپ کی ہے, تو وہ ہمیں لاٹھی لگتی ہے ایسے. تو جب ہمارے اندر لاٹھی لگتی ہے تو بھیڑ کیا ہو جاتی ہے؟ پھر اپنے سیدھے راستے پر, لیکن ہوئے بھیڑ. یسوع نے کہا یوحنا کی انجیل میں کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں, پہچانتی ہیں. بولو آمین. کتنی باتیں سیکھ لی. خدا کا کلام الزام لگاتا ہے کہ نہیں؟ کس طرح لگاتا ہے؟ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیا ہو چکے ہیں, غلط ہیں, ہم بھٹک چکے ہیں. تو جب ہمیں کوئی بتائے, اگر میرے اندر کوئی عیب ہے یا آپ کے اندر کوئی عیب ہے, کوئی تیجا بندہ آ کے دسے بھین تیرے اندر ہے انفیکشن ہے, بھائی تیرے اندر ہے پرابلم ہے, میں تینوں دیکھا سی تو فلانی جگہ تے جھوٹ بول رہا ہے, فلانی جگہ تے تو عیب جوئی کر رہا ہے, تو کیسا لگے گا جب ہمیں دوسرا ہماری بات کو بتائے؟ سانوں کی لگے گا؟ برا لگے گا نا. تو کلام جب ساری درستگی کرتا ہے, کدی کدی کلام کا بھی سانوں غصہ لگتا ہے, لیکن کلام سچا ہے. کلام الزام لگاتا ہے کہ تو کیا ہو چکا ہے, بھٹک چکا ہے, اور اپنے رائے راست پر. نمبر 1 پر کلام ہمیں کیوں دیا گیا؟ تاکہ ہم کیا پائیں. اور نمبر 2 پر کلام ہمیں کیوں دیا گیا؟ تاکہ وہ ہم پر کیا لگائے؟ الزام. کس طرح کا؟ اگر ہم اپنے راہ سے بھٹکے ہیں تو جب کلام ہمارے سامنے آئے, یعنی کہ کلام کا آسا ہمارے سامنے آئے,
تو ہم اس بھٹکے ہوئے راستے سے سیدھے راستے پر. نمبر 3 آئیے اس کے آگے ہم پڑھیں گے. اور اصلاح. 2 باتیں ہم نے سیکھی. خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا؟ تاکہ ہم تعلیم پائیں، اور الزام تاکہ ہمارے اوپر کیا لگے؟ الزام لگے. اس کے لیے حوالہ پڑھ سکتے ہیں، یعقوب کے خط میں سے الزام کے بارے میں لکھا ہے. آئیے پڑھ لیتے ہیں الزام کے بارے میں حوالہ. یعقوب کا عام خط ہے، پہلا باب ہے اور اس کی 23ویں آیت پڑھیں گے. کیا لکھا ہے بھائی؟ کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو، جو کوئی کلام کا سننے والا ہو، اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ شخص کی مانند اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا. جی فوراً بھول جاتا ہے کہ میں. لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا ہے، جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا ہے، صحیح راستے پر چلتا رہتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ اپنے کام میں اسی میں برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے. وہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ کیا کرتا ہے؟ آگے. اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے جی اور اپنی زبان کو لگام نہ دے. آمین. بس یہ جو کامل شریعت ہے، جدو تک سیدھے تو چلتے رہنے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑھیے. کامل شریعت پر نظر غور سے نظر کرتا ہے، اپنے کام میں اسی میں برکت پائے گا. اس لیے برکت پائے گا. شریعت پر عمل کرنے سے کیا ملتی ہے؟ بولو آمین. 2 پوائنٹ میں نے ابھی تک بیان کر دیے، ٹائم ہمارا ہو چکا ہے. کہ خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا؟ آپ کسی کو باہر بھی بتا سکتے خدا نے سانو اپنا کلام کیوں دیا ہے، کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ہم کیا پالیں؟ تعلیم پالیں، اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے آج تک کتنی خدا کے کلام کی تعلیم کو حاصل کیا بھائی. اور نمبر 2 پر الزام. خدا کا کلام ہمیں کیا لگائے؟ بھی ہم کیا ہیں؟ ہم غلط ہیں. جب ہم غلطی پر ہوتے ہیں تو خدا کا کلام ہم پر الزام لگاتا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم غلط. اور نمبر 3 پر ہے صلاح. نمبر 3 پوائنٹ کیا ہے جی؟ اصلاح. خدا کا کلام ہمیں اس لیے دیا گیا تاکہ وہ ہماری کیا کرے؟ اصلاح کرے. کیا کرے؟ صلاح کرے. وہ ہمیں مشورہ بھی دیتا ہے. کلام ہمیں کیا دیتا ہے؟ مشورہ دیتا ہے. آپ کو یاد ہے زبوروں کی کتاب زبور نمبر 1 اس کی آیت نمبر 1 میں کیا لکھا ہے؟ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر. کس پر؟ شریروں کی. تو کلام ہمیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم شریروں کی صلاح نہ لیں، بلکہ بولو کلام کی صلاح لیں، کلام سے مشورہ لیں، شریروں سے مشورہ نہ لیں. اگر کوئی بندہ، اگر کوئی بندی، اگر کوئی گھرانہ، اگر کوئی بیٹی، اگر کوئی بیٹا، اگر کوئی کلیسیا کام کہیں پر اگر غلط ہو جاتی ہے تو وہ شریروں سے مشورہ نہ لیجئے گا، کلام سے مشورہ لیجئے گا، خدا کے خادموں سے مشورہ لیجئے گا. شریروں کے پاس ہم نے مشورہ اپنی صلاح کے لیے جانا. ہمارے درمیان اگر کوئی مقدمہ ہو جاتا ہے تو ہم نے اس مقدمے کو لے کر غیر قوموں کے پاس نہیں جانا، بلکہ کہاں پر آنا ہے؟ کلام کے پاس آنا ہے، مقدسین لوگوں کے پاس آنا ہے. ہاللیلویا. زبور 32 کی 8ویں آیت کو پھر سے پڑھیں گے ہم. نمبر 3 پوائنٹ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ خدا نے اپنا کلام میں کیوں دیا؟ تاکہ 3 پوائنٹ کیا ہے؟ اصلاح. تاکہ ہماری کیا ہو سکے؟ اصلاح ہو سکے. پڑھیے بھائی. میں تجھے تعلیم دوں گا جی اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے آگے. میں تجھے صلاح دوں گا. جی ہاں، خدا کہتا ہے میں تجھے تعلیم بھی دوں گا اور میں تجھے صلاح بھی دوں گا. خدا نے اپنا کلام میں کیوں دیا؟ تاکہ وہ ہمیں تعلیم بھی دے اور ہمیں کوئی صلاح بھی دے. تو ہی صلاح دے دے. آج کہی تھا نا یار تیری صلاح کی، ہاں اس بارے میں تیری صلاح کی کہنے ہم تو ہمیں کس کی صلاح لینی ہے؟ کلام کی. خدا نے اپنا کلام میں کیوں دیا؟ تاکہ سانو تیجے بندے کو صلاح لین واسطے جانا، بلکہ کتوں صلاح لینی ہے؟ ہاللیلویا.
نمبر 1 پر ہمیں کلام کیوں دیا گیا؟ نمبر 2 پر کلام کیوں دیا گیا؟ نمبر 3 پر کلام ہمیں کیوں دیا گیا؟ تاکہ ہم اس سے اصلاح حاصل کر سکیں. بولو آمین. ہاں، پیغام لمبا ہو چکا ہے لیکن ہم یہاں پر اس کو کلوز کریں گے کیونکہ ٹائم ہمارا ہو چکا ہے. سو اصلاح پر ہم ایک اور حوالہ پڑھ کر آمین کریں گے. پھر ہم اس پوائنٹ کا دوسرا حصہ خدا نے توفیق دی تو پھر ضرور سیکھیں گے. سو آئیے ہم اصلاح کے لیے ایک اور حوالہ پڑھیں گے. مکاشفہ کی کتاب نکالیے 3 باب اور 14 آیت سے پڑھیں گے. مکاشفہ کی کتاب 3 باب اور 14 آیت. کیا لکھا ہے بھائی؟ اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ. لودیکیا کی کلیسیا کو، 12 چکی کلیسیا کو یہ لکھ. کیا لکھ؟ جو امین اور سچا، جو امین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے. خدا کی خلقت کا مبدا ہے. کیا کہتا ہے؟ 12 چک والوں سنو، خدا کیا کہتا ہے؟ وہ یہ فرماتا ہے کہ کیا فرماتا ہے؟ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. خدا کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو کیا کرتا ہوں؟ تو کتنی دعا کرتی ہے، تو کتنی دعا کرتا ہے، تو کتنے روزے رکھتا ہے، تو کتنی دفعہ روزہ رکھتی ہے، تو کتنا سچ بولتی ہے، تو کتنا جھوٹ بولتا ہے. خدا کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو، میرے لیے بھی یہ بات اتنی ہے اور آپ کے لیے بھی یہ بات اتنی ہے. خدا پاسٹر کے کاموں کو، ایلڈر کے کاموں کو، ان مبشرات کے کاموں کو، اس ڈیکن کے کاموں کو، کلیسیا کے کاموں کو کون؟ خدا جانتا ہے. خدا جانتا ہے. خدا سب جانتا ہے. خدا سب کچھ جانتا ہے. خدا کہتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اور یہ کلیسیا جو لودیکیا کی کلیسیا ہے، اس کی خوش فہمی تھی جو آج بھی کلیسیا کی خوش فہمی، 12 چک والے کی خوش فہمی ہے کہ اسی گرجے نہیں جاواں گے، اسی دعا نہیں کریں گے، اسی کلام نہیں سنیں گے، لیکن اسی اسمان تے چلے جاواں گے. ہو سک رہے ہیں؟ دعا بھی نہ کرو، روزہ بھی نہ رکھو، چرچ بھی نہ جاؤ، کلام بھی نہ سنو، توبہ بھی نہ کرو، بپتسمہ بھی نہ لو، اور آپ کہیں کہ میں آسمان پر یسوع کے پاس چلا جاؤں گا، بادشاہی میں چلا جاؤں گا. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن لوگ کہتے ہیں اور چلے جاواں گے، جدو وقت آئے گا ویکھی جائے گی، سارے دے نال ہی ہے نا. بڑے سارے لوگ کہتے ہیں. بائبل میں خدا کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو، پڑھیے تو خود 12 چک والے، آج اب میں لودیکیا کی حال اپنے سے میچ کرنا ہے. پڑھیے کہ نہ تو سرد ہے، ہاں، نہ تو سرد ہے نہ گرم، نہ تے تو ٹھنڈا ہے تو نہ تے تو تتا ہے، نہ سرد ہے نہ تو. یہ آپ کو کہا جا رہا ہے، یہ مجھے کہا جا رہا ہے، ہم سب کو کہا جا رہا ہے. کلام کہتا ہے کہ میں تینوں جاننا وا، نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، بلکہ کاش کہ تو سردیاں گرم ہوتا. کاش یا تے تو ٹھنڈا ہو جاتا تے یا تے تو گرم ہو جاتا. تے نہ تے تو ٹھنڈا ہے تے نہ تے تو، بلکہ لکھا گیا ہے بس چونکہ نہ تو گرم ہے نہ سرد، بلکہ نیم گرم ہے. بلکہ کیا ہے؟ نیم گرم کنوں کیا جاتا ہے؟ ادھا کو ٹھنڈا تے ادھا کو گرم، ٹھنڈا تتا. ایسے ہی ہے نا، نیم گرم جا پانی. ڈاکٹر کہنا نیم گرم پانی نہ گولی لینی، کہتے نا ڈاکٹر اے گولی کس پانی نہ کھانی؟ نیم گرم پانی نہ کھانی، ٹھنڈے تتے پانی نہ کھانی. ہماری حالت بھی نیم گرم پانی جیسی ہو چکی. جدو بیماری آنی، جدو پرابلم آنی، جدو بدرور انٹری کرنی، بھج کے کتنے چلے جانا ہے؟ بولو. لیکن جدو اسی ٹھیک ٹھاک ہاں، ادو چرچ کا پتہ بھی نہیں کہ پادری آیا ہے کہ نہیں آیا، چرچ لگا بھی ہے کہ نہیں لگا. تو یہ نیم گرم والی حالت ہے، یہ نیم گرم والی. خدا کہتا ہے کہ تو نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، بلکہ تو کیا ہے؟ نیم گرم ہے. جدو تیرا دل کرتا تو گرم ہو جانا، جدو تیرا دل کرتا تو ٹھنڈا ہو جانا. تو دل کی تو دعا کر لی، دل کی تے اج کر لی کل نہیں کی، پرسوں پھر دل کی اپنی مرضی نہ کر لی. تو خدا بھی دل کرے گا تو آپ کو بلا لے گا، خدا بھی دل کرے گا اتنے بار مار مول. ہم کیا ہو چکے بزرگ یونس؟ ہم نیم گرم ہو چکے. ساڈا دل کیتا، ساڈے بزرگ یہاں پر موجود ہیں، دل کیتا تے جناب آ گئے، دل کیتا تے
میں ان کی داد دیتا ہوں جو بزرگ ریگولر چرچ آتے ہیں، خدا ان کو برکت دے. پڑھیے، بلکہ تو نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال کر تو نیم گرم ہے، نہ تو ٹھنڈا ہے نہ تو گرم ہے، تو نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے کیا کرنے کو ہوں. خدا کہتا ہے میں تجھے اپنے منہ سے کیا کر دوں گا، میں تجھے نکال دوں گا، میں اپنے منہ سے نکال باہر کروں گا، میں اپنے منہ سے تجھے نکال دوں گا، کیونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ تو بلکہ تو رلیا ملے ہیں، دوگلا ہے. کیا ہے؟ ادھر دے چرچ بھی جانا ہے، ادھر دے چرچ بھی جانا ہے. میں وہ بات نہیں کر رہا، چرچ کی بات نہیں کر رہا، ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ اس تعلیم کو بھی قبول کرنا ہے، سچائی کو بھی قبول کرنا ہے، تو متھا بھی ٹیکنا ہے، قبراں بھی جانا ہے، درباراں بھی جانا ہے، چرچ بھی آنا ہے، مورتی پوجا بھی کرنی. اور ہمارے اندر یہ بات ہے کہ ہم کہاں پر چلے جائیں گے؟ آسمان کی بادشاہی میں چلے جائیں گے. بت پرستی کر کے، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، قبراں تے بھی جا کے، درباراں تے بھی جا کے، میلیاں تے بھی جا کے، ماں جی مائی میبل، کیا ہم آسمان کی بادشاہی میں چلے جائیں گے؟ ایک ہی پاسا جانا رکھنا پہ. ہاللیلویا. بھائی پڑھیے ذرا. چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں. ہاں، چونکہ تو کہتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ دولت مند. آج کلیسیا یہی کہتی ہے کہ خدا نے دیتا بہت کچھ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم دولت مند ہیں، آگے، اور مالدار بن گیا ہوں. اور مالدار بن گیا ہوں، آگے. اور کسی چیز کا محتاج نہیں. تو کہتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آگے. اور یہ نہیں جانتا، یہ نہیں جانتا کہ تو کم وقت ہے، تو خوار ہے، آگے. غریب اور اندھا اور ننگا ہے. تو کیا ہے؟ اندھا ہے، تو ننگا ہے. تو کہتا تو ہے کہ میرے کو خدا دا دیتا سب کچھ ہے، لیکن بائبل کہتی ہے، خدا کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تیرے کو کی کچھ ہے، تیرے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو اندھا ہے، تو ننگا ہے، تو بہرا ہے. یہ خوش فہمی ہے لودیکیا کی کلیسیا کی کہ اسی ٹھیک ہاں. یہ ایسے لوگوں کی خوش فہمی ہے، غلط فہمی ہے ان کی یہ کہ اسی آسمان دی بادشاہی چے چلے جاؤں گے، لیکن نہیں جا نہیں سکتے. لیکن آگے خدا ایک مشورہ دیتا ہے، پڑھیے. اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں. کیا کہتا ہے خدا؟ اس لیے میں تجھے کیا دیتا ہوں؟ نمبر تیسرا پوائنٹ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ صلاح. کیا خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا؟ تعلیم پائیں. خدا کا کلام ہمارے اوپر جب ہم غلط ہو تو کیا لگائے؟ اور نمبر 3 پر خدا کا کلام ہمیں کیا دے؟ تو خدا کہتا ہے کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے نا کہ تیرے پاس بہت کچھ ہے، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اندھا نہیں ہے، تو خدا کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تو اندھا بھی ہے، تو ننگا بھی ہے، تو لنگڑا بھی ہے، تو کم بخت ہے، تو خوار ہے. ایسا ہی بائبل میں لکھا ہوگا. خدا کہتا ہے کہ میں تجھے کیا دیتا ہوں؟ ایک. خدا کہتا ہے اور میں تمہیں دسنا، میں تمہیں ایک صلاح دینا. صلاح مطلب مشورہ. خدا کہتا ہے میں تجھے کیا دیتا ہوں؟ ایک مشورہ دینا. اب خدا کا مشورہ کیا ہے؟ خدا کیا کہتا ہے؟ کہ مجھ سے آگ میں چھپایا ہوا سونا خرید لے. خدا کہتا ہے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا کیا کر لے. سونا کیا ہے؟ کیا ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے خدا کا کلام سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے زیادہ قیمتی ہے. ہاللیلویا. خدا کہتا ہے کہ نہ تو سرد ہے، نہ تو گرم ہے، تو نیم گرم ہے. میں تجھے صلاح دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ کہ تو آگ میں تپایا ہوا سونا مجھ سے کیا کر لے، کہ تو میرے کو اگ والا سونا کی کر لے. جدو ہے سونا تیرے گھر آ جائے گا، تیرے اندر آ جائے گا، تینوں دنیا دے ہور کسی سونے دی ضرورت نہیں. آگے پڑھیے بھائی. تاکہ دولت مند ہو جائے. سونا خرید لے تاکہ تو کیا بن جائے؟ دولت مند ہو جائے. آگے. اور سفید پوشاک لے. اور سفید پوشاک لے. کون سی پوشاک؟ سفید پوشاک مطلب روح القدس کا لباس. سفید پوشاک مطلب روح القدس کو حاصل کر لے. اور وہ روح القدس ملے گا کہاں سے بہن پروین، بہن نسرین؟ روح القدس کہاں سے ملے گا؟ کتنے پیسے دیں اور روح القدس مل جائے گا؟ جی
کیا پیسوں سے روح القدس مل سکتا ہے؟ پیسوں سے یہ کلام مل سکتا ہے؟ کیا دینا پڑے گا یہ کلام ہم ملے؟ ہمیں اپنا آپ دینا پڑے گا، اپنا دل دینا پڑے گا۔ ہاللیلویہ۔ خدا کہتا ہے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تم میرے کولو اے سونا خرید لے اور میرے سے ایک سفید پوشاک کیا کر لے لے تاکہ تم اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی ننگے پن نو ٹک سکے۔ کیا لے میں سے پوشاک لے سفید پوشاک۔ آپ کو پتہ ہے آدم اور ہوا نے پھل کھایا اور وہ کیا ہو گئے، اور پھر ان کا ننگ پن ڈھانکنے کے لیے خدا نے چمڑے کی لنگیاں بنا کر انہیں دی۔ ایسے کیا نا، خدا نے ان کے ننگ پن کو ڈھانکا یا نہیں؟ تو خدا کہتا ہے کہ میں ویسے تو ظاہراً آپ اپنے آپ کو اچھے سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے کبر ہو کے بیٹھے، خدا کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تو کیا ہے، ننگا ہے، اور تو ننگا ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا ہے، اور خدا کہتا ہے مجھ سے قیمتی پوشاک، قیمتی کلام اور سفید پوشاک کیا کر لے تاکہ تیری برہنگی کو ڈھانکا جا سکے، تو اپنے ننگ پن نو ڈھک سکے۔ آگے پڑھیے۔ آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے، آنکھوں میں لگانے کے لیے کیا لے مجھ سے؟ سرما لے۔ کہاں پر لگانے کے لیے؟ آنکھوں میں لگانے کے لیے خدا کہتا ہے مجھ سے کیا لے تاکہ تو اندھا نہ رہے بلکہ تو بینا ہو جائے، یعنی کہ تو دیکھ سکے۔ جب ہم یہ سرما اپنی آنکھوں میں لگا لیں گے تو پھر ہماری آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ کھل جائیں گی۔ ہماری آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ اس سرمے سے۔ یہ ہے وہ سرما جو ہم اپنی آنکھوں میں لگائیں گے، یعنی کہ اسے دیکھیں گے، اسے پڑھیں گے، اسے اپنی زندگی پر اپلائی کریں گے تو پھر ہماری آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ کھل جائیں گی۔ بولو آمین۔ آگ میں تپایا ہوا سونا ہم نے کیا کرنا ہے؟ خریدنا ہے، اور سفید پوشاک ہم نے کیا کرنی ہے؟ لینی ہے، اور ہم نے وہ سرما جو خدا کہتا ہے میں تجھے دیتا ہوں وہ ہم نے خدا سے کون سی ہے؟ کون سا وہ آگ کا سونا ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے۔ آمین۔ وہ پوشاک ہمیں کہاں سے ملے گی؟ جب ہم اس کلام پر عمل کریں گے۔ اور وہ سرما کہاں سے ملے گا؟ جب ہم اسے پڑھیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے، تو پھر ہماری جسمانی آنکھیں، ہماری دنیا داری کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہماری روح کی آنکھیں۔ بولو آمین۔ بتا سکتے ہیں کہ خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا؟ تاکہ ہم کیا پائیں؟ خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا؟ تاکہ وہ ہمارے پر کیا لگائے؟ کب؟ جب اب بھٹک جائیں تو خدا کا کلام ہمیں کیا دے؟ الزام دے۔ جو ساڑھے الزام لگے اسی کی ہو جائیے، درست ہو جائیے۔ ہاللیلویہ۔ اور نمبر 3 پر خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا؟ تاکہ وہ ہماری اصلاح کرے، ہمیں مشورہ دے، اچھا مشورہ دے۔ اس لیے ہمیں خدا نے اپنا کلام دیا۔ آمین۔ کس کس کو کلام کی سمجھ آئی؟ کتنے پوائنٹ ہم نے سیکھے ہیں؟ 3 پوائنٹ سیکھے ہیں۔ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، دوسروں تک شیئر کرنا ہے، اور اس ٹاپک کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہے کہ خدا نے اپنا کلام مجھے کیوں دیا۔ کیا میں تعلیم پا رہا ہوں یا پا رہی ہوں؟ کیا مجھ پر کوئی الزام لگانے والا ہے؟ کیا مجھ پر کوئی الزام لگ رہا ہے؟ یا کیا میں اصلاح لے رہا ہوں؟ کیا خدا کا کلام میری اصلاح کر رہا ہے؟ تو ہم نے اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ آمین۔ آمین۔ تو اس کا دوسرا حصہ ہم خدا نے میں توفیق دی تو ضرور دوسرا حصہ بھی اس کا بیان کیا جائے گا۔ اسی بات کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے، خدا نے اپنا کلام ہمیں کیوں دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو کثرت کی برکت بخشے۔ آمین۔ آئیے دعا کے لیے سر کو